بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک کی اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 14ویں پارے کی آیت ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، تمہارے رب کی قسم، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے بیان میں بتایا تھا، آج میں پھر بتا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، باتیں سارے لوگوں کو پتہ ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا یہ اسلام میں منع ہے، جانتے ہیں لوگ۔ اس کے باوجود بھی کل جن کا تہوار تھا ان کے علاقوں میں اتنی اودم نہیں تھی جتنی ہمارے علاقوں میں تھی۔ یہی اس کا نتیجہ، جہاں میں رہتا ہوں، کل رات کو اسی ہمارے گھر کے سامنے جو میل ہے وہیں 1 بجے رات کو اتنی بڑی آگ لگی تھی۔ وہاں کون رہنے والے تھے؟ ہم مسلمان، ایمان والے، جانتے ہیں ساری باتیں ہیں۔ جب موقع آتا ہے اس پر بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن جانتے ہو ہمیں پتہ ہے کہ اتنا بیان کرنے کے باوجود بھی قوم اپنی وہی حرکت پر رہے گی۔ پھر بیان کیوں کیا جائے؟ نہیں، قوم کو جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن اتنے ہزاروں کا مجمع ہے، کل قیامت کے دن کوئی ایک انسان تو میرے بارے میں گواہی دے دے گا کہ ہاں اس نے اپنا حق ادا کر دیا تھا؟ ایک تو ہوگا جو کہہ دے گا کہ ہاں اللہ، اس نے جو علم سیکھا تھا جمعہ کے دن اس نے ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچا دی تھی، اب انسان اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے ہی تقریر مکمل ہوتی ہے آخر میں خطیب کیا کہتا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہے پہنچانا، عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ قیامت کے دن اتنے بڑے مجمع میں سے ایک انسان تو کہہ دے گا کہ ہاں اس نے حق ادا کر دیا۔ اس چیز کی بنیاد پر
ہر جمعہ میں بار بار آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، باز آ جاؤ، لیکن ہم اپنی شرکشی کی بنیاد پر، اپنے باطل گمان میں ہم نے جو یہ سوچ کے رکھا ہے کہ ہاں جنت ہماری پکی ہے، یارو جنت بہت دور کی بات ہے، ابھی قبر کا حال ہمیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جن کے لیے جنت پکی تھی، جن کے لیے جنت پکی تھی، اور صرف جنت پکی نہیں، جنہوں نے سرکار سے، مالک جنت سے، جنہوں نے کئی مرتبہ جنت کو خریدا، کون؟ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوری نسل انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جس طرح کی شان اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ کسی بھی انسان کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں نہیں آئی، ایک حضرت عثمان غنی ہے جن کے نکاح میں حضور نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، مبارک ہو تم کو ذو النورین یہ جوڑا نور کا۔ ایسی شان اللہ نے کسی انسان کو عطا نہ فرمائی جو حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی۔ اور یہ کون حضرت عثمان غنی ہے؟ جنہوں نے مالک جنت سے کئی مرتبہ پوری جنت کا سودا کیا ہے، پوری جنت کا سودا کیا ہے۔ سودا تو کیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو سرکار نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کی بشارت دی، انہی بشارت پانے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ 100% حضرت عثمان غنی جنتی، حضرت عثمان غنی 100% جنتی۔ مالک جنت کی زبان سے نکلا عثمان تم جنتی ہو، حضور کی زبان سے نکلا ہے کہ عثمان تم جنتی ہو۔ لیکن آؤ یہی حضرت عثمان غنی کو دیکھو، یہ حضرت عثمان غنی جب زمین پر چلتے ہوتے، راستے سے کہیں جا رہے ہوتے، کوئی گڑھا دکھتا تو آپ وہیں کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے کہ زمین گیلی ہو جاتی۔ گڑھے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے، اتنا روتے کہ جو زمین تھی سامنے وہ رونے کے سبب گیلی ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ کو اتنی رونے کی ضرورت کیا ہے؟ مالک جنت نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی ہے، حضور آپ کو اتنی رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سنو، حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا جنت تو بات کی بات ہے، ساری منزلوں میں پہلی منزل تو قبر کی منزل ہے، ساری منزلوں میں پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ اگر عثمان قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر عثمان پہلی منزل قبر میں گرفتار کر لیا گیا تو پھر عثمان کو پتہ نہیں آگے اس کے ساتھ کون سا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ کون؟ جن کے لیے جنت پکی تھی۔ ہمارے ساتھ کسی نے وعدہ کیا جنت پکی ہونے کا؟ کہاں ہیں ہم؟ کس روش پر جا رہے ہیں؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب ارشاد فرماتا ہے تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، رب پوچھے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اس بارے میں سارے لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ کل جنہوں نے پٹاخے پھوڑے ہیں، اپنے بچوں کو لا کر دیے ہیں، قیامت میں رب پوچھے گا۔ کل پٹاخے پھوڑے ہیں، قبر میں فرشتے جب توڑیں گے تب دماغ ٹھکانے آئے گا۔ نہ شرم نبی نہ خوف خدا، کسی چیز کا ہمیں نہ خوف ہے نہ کسی چیز کا ہمیں ڈر ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عیاشی والی زندگی ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، یہ سارے خرافات والے کام کر لو، ہاں نہیں ماننا ہے کر لو، قبر میں پہنچنا ہے جب فرشتے وہاں توڑیں گے تب پتہ چلے گا کہ کاش ہم نے دنیاوی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کون ہے؟ یہ اللہ کے مقبول ولی کا نام ہے۔ ایک مرتبہ آپ راستے سے جا رہے تھے، آپ کو نہانے کی خواہش ہوئی۔ پہلے کے زمانے میں جو حمام بنے ہوئے رہتے تھے، غسل خانے جو سڑکوں پہ بنے رہتے تھے، آج بھی جو بنے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادہم حمام غسل خانے کے پاس پہنچے، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ آپ نے کہا مجھے غسل کرنا ہے، تو جو وہاں باہر بیٹھا تھا آدمی، اس نے کہا کہ آپ کو اگر غسل کرنا ہے تو آپ کو قیمت دینی پڑے گی، اندر جانے کی قیمت دینی پڑے گی۔ اتنا سنا حضرت ابراہیم بن ادہم رونے لگے، چیخیں مار مار کر رونے لگے۔
وہ انسان کو تھوڑا رحم آیا، اس نے کہا اے آنے والے، اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو پیسہ مت دے، ایسے نہانے چلا جا، لیکن رونا بند کر۔ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ مت دے، ایسے ہی نہانے چلا جا، لیکن یہ تو رونا بند کر دے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا انسان تو کیا سمجھتا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں اس لیے میں رو رہا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں اس لیے رو رہا ہوں، تو یہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سن، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جب تیرے پاس آیا اور تو نے کہا پیسہ دو تو حمام میں جانے دوں گا، فوراً میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ دنیا کا باتھ روم ہے، اس میں اچھے لوگ بھی نہانے آتے ہیں، برے لوگ بھی نہانے آتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہ ہو اسے باتھ روم میں جانے نہیں دیا جا سکتا۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا ابراہیم تیرے اعمال ایسے نہیں کہ جنت جانے دیا جا سکے، تیرے پاس وہ اعمال نہیں ہے کہ تجھے جنت میں بھیجا جا سکے، اے انسان بتا یہ دنیا کا حمام ہے کہ یہاں بغیر پیسے دیے انسان اندر نہیں جا سکتا، تو کل نیک کام کیے بغیر جنت میں کیسے جا سکیں گے؟ کہاں ہیں؟ ایک انسان اپنے چھوٹے لڑکے کو لے کر بستر پر لیٹا ہوا تھا، رات کے وقت باپ بھی بستر پر لیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی لیٹا ہوا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو دیکھا کہ میرا چھوٹا بیٹا کوئی پریشانی میں، چہرہ پھلا ہوا ہے اور کوئی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، چھوٹا لیکن کوئی بات ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو قریب کیا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ میں بھی بستر پر سویا ہوں، تو بھی سویا ہے، میں اب سونے کی تیاری کر رہا ہوں اور تو ایسے ہی تیرا چہرہ پریشان مجھے نظر آ رہا ہے، تو کسی سوچ میں ہے، بتا بیٹے آخر بات کیا ہے؟ تو لڑکا کہنے لگا بچپنا تھا، اس نے کہا ابا دراصل بات یہ ہے کل جمعرات کا دن ہے اور پورے ہفتے میں مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے جمعرات کے دن سارا سبق ملا کر ایک ساتھ سنایا جاتا ہے، ابا میں ڈر رہا ہوں کل استاد کے سامنے جب میں بیٹھوں گا اور استاد پورے ایک ہفتے کا سبق مجھ سے پوچھیں گے اور اگر میں ان کو سبق سنا نہ سکا تو وہ مجھے ماریں گے، جب وہ مجھے ماریں گے تو کیا میں ان کی مار کو برداشت کر سکوں گا؟ بیٹے نے اتنا کہا تو باپ چیخے مار مار کر رونے لگا۔ اب جیسے ہی باپ رونے لگا تو بیٹے نے کہا ابا آپ کو کیا بات ہے، آپ کو استاد کے بعد تھوڑی جانا ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو باپ نے کہا بیٹا دنیا کے ایک استاد کے سامنے جانے سے تو ڈر رہا ہے، کل قیامت کے دن تو ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم سب کو تو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تمہارے رب کی قسم تمہارا رب ضرور پوچھے گا ان لوگوں سے جو زمین پر جو کام کیا کرتے تھے، ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتابوں میں بتایا جاتا ہے پچھلی امت میں ایک انسان تھا جس کا نام زید بن سمت تھا، وہ انسان اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے تھے ساری رات عبادت کرنے والے۔ یہ میں ان کے واقعات سنا رہا ہوں جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا، دن بھی عبادت رات بھی عبادت، صرف حلال روزی کھایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مکمل اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ پچھلی امت میں زید بن سمت نام کا ایک انسان ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا، ایک مرتبہ دوستوں کے درمیان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے میرے دوستو آج میں نے اپنی زندگی کا حساب لگایا ہے، آج میں نے اپنی زندگی کا حساب لگایا ہے، 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، ہم میں سے کئی لوگ اس عمر کو پہنچے ہوں گے لیکن کبھی ہم نے اپنا حساب نہیں لگایا ہے۔ وہ زید بن سمت کہتے ہیں دوستو آج میں نے اپنی زندگی کا حساب لگایا ہے، 60 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 60 سال میں 21,400 دن بنتے ہیں، 360 کے اعتبار سے 21,400 دن بنتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں دوستو اگر روزانہ کا میں نے ایک گناہ کیا، روزانہ کا ایک گناہ کیا، باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، روزانہ کا صرف اگر میں نے ایک گناہ کیا تو 21,400 دن بنے 60 سال کے۔ کل قیامت کے دن اللہ نے اگر یہی 21,400 گناہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اتنا کہنے کے بعد زید بن سمت اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا آپ ہوش میں آئے، لوگوں نے کہا حضور اتنا آپ روئے کہ بے ہوش ہو گئے؟ آپ نے پھر وہی بات یاد دلائی کہ 21,400 دن بنتے ہیں، اگر روزانہ کا ایک گناہ ہے کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا؟ پھر روئے، اتنا روئے کہ روتے روتے اب زمین پر گرے اور انتقال ہو گیا۔ یہ تھے ڈر والے، ان کے دل میں تھا ڈرا کرتے تھے یہ لوگ
دل میں اللہ کا خوف ایسا موجود تھا کہ اپنا محاسبہ کرتے کرتے روتے، اور اتنا روتے کہ روتے روتے انتقال ہو جاتا تھا۔ آج ساری چیزیں ہم دیکھ تو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم صرف نظر کر لیتے ہیں، ہم آنکھوں کو ہٹا دیتے ہیں، کب کر لیں گے بعد میں۔ یاد رکھنا، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا رزق چھین لے، ضروری نہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو اس کا عالی شان بنگلہ گرا دے، نہیں، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ ہاں، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ دیکھ لیجئے، اپنے آپ پہ غور کر لیجئے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم باہر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگل بغل میں، مسجد کے اگل بغل میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، تو سمجھ لینا رب نے ہمیں بلایا نہیں، اللہ نے ہمیں بلایا نہیں ہے۔ اللہ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے رزق نہیں چھینتا، بنگلہ نہیں چھینتا ہے، ہاں اللہ قسم قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر وقت وہ آتا ہے کہ مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز اس دنیا سے جانا تو ایمان کے ساتھ جانا۔ جب تمہارا آخری وقت ہو تو تمہاری زبان پر کلمہ ہونا چاہیے۔ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا تو ہوئے ہیں، کیا کوئی کنفرم ہے کہ مسلمان ہو کے ہی مریں گے؟ کوئی کنفرم نہیں ہے۔ کسے پتا ہے کہ کس کا انتقال کس حالت میں ہونے والا ہے؟ اور رب کی پکڑ سے ڈرو، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتی ہے۔ اپنے آپ میں تبدیلی لا دیجیے، بدل ڈالیے اپنے روش کو، اپنی زندگی کے شب و روز کو بدل ڈالیے، ورنہ مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں بتایا جاتا ہے ایک انسان تھا، قبرستان گیا، رات کے اندھیرے میں قبرستان گیا، ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ لایا گیا، قبرستان میں دفن کیا گیا۔ قبرستان میں دفن کرنے کے بعد گھر والے تو چلے گئے، وہ انسان اتنا عیاش تھا، قبرستان میں جب گھر والے دفنا کر چلے گئے تو وہی انسان قبر کے قریب آیا، قبر کو کھودا، اندر سے لاش کو نکالا اور اس کے ساتھ برا کام کیا، لاش کے ساتھ برا کام کیا، اور برا کام کرنے کے بعد اسی لاش کو ایسے زمین میں دھکا دے دیا، قبرستان سے باہر نکلا، اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کب اللہ کا عذاب آتا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عذاب نہ آیا، جانتے ہو کیا ہوا؟ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے خواب میں بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر فلاں انسان رہتا ہے، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ تیری بادشاہت میں تو اس کو اپنا وزیر بنا لے، تیری بادشاہت میں تو اس کو اپنا وزیر بنا لے۔ بادشاہ کو ایک دن خواب آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ساتھیوں نے کہا کہ 3 مرتبہ خواب آیا ہے تب اسے پورا کر لینا چاہیے۔ اس انسان کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد کہا گیا کہ ہم نے سوچا ہے کہ تجھے ہم اپنی مملکت میں تجھے وزیر بنا دیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں وزیر بننے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی وہ انسان سوچ رہا تھا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، قبرستان جا کر لاش کے ساتھ برا کام کیا ہے، کوئی عذاب نہ آیا اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹ وزیر بنا دیا۔ سوچئے گا، اللہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے گناہ کیے ہیں، یہ مولانا لوگ تو سارے عذاب کی باتیں بتاتے ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے جاتے ہیں، عذاب تو ہمارے اوپر آتا ہی نہیں ہے۔ سوچنا، وہ انسان سوچنے لگا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، کوئی عذاب تو نہ آیا، اللہ نے ڈائریکٹ مجھے وزیر بنا دیا۔ بادشاہ پریشان تھا کہ آخر یہ اتنا بڑا گنہگار اور اس کو وزیر بنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ خیر وہ وزیر بن گیا۔ اب وزیر بننے کے بعد آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان کتنا بے باک ہو جاتا ہے۔ وہ وزیر بنا، خوب عیاشی کیا، 6-8 مہینے تک وہ وزیر رہا، خوب گناہ پر گناہ، جو چاہتا وہ کرتا،
6-8 مہینے کے بعد وہ اپنے محل کے اوپر گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا، اچانک پاؤں پھسلا اور اوپر سے زمین پہ گرا، پاؤں پھسلا اوپر سے زمین پہ گرا، زمین پر گرتے ہی وہ مر گیا۔ جیسے ہی مرا بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ بھی آیا اور اس کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مالک یہ انسان تو چلا گیا لیکن راز ابھی کا چھپا ہی رہا۔ مالک یہ تو مر گیا لیکن جو راز تھا وہ چھپا ہی رہا۔ اتنا بڑا گنہگار، اس کو وزیر بھی بنایا، آج اس کا پاؤں پھسلا، یہ زمین پر گر گیا، مالک آخر راز کیا ہے؟ تو رب کی طرف سے آواز آئی کہ انسان سن لے، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، ہم اس سے ناراض ہو چکے تھے، اتنا بڑا گناہ کیا تھا، ہم اس سے ناراض ہو چکے تھے، اور پھر اس کو وزیر اس لیے بنا دیا تاکہ یہ دنیا کے عیش و آرام میں رہے، اسے توبہ کی توفیق نہ ملے۔ اتنا بڑا گناہ کیا تھا، ہم اس سے ناراض ہو چکے تھے۔ اللہ جب بندے سے ناراض ہو جائے، بتاؤ پلے کچھ رہا؟ کہا ہم اس سے ناراض ہو چکے تھے، اور دنیا کی وزارت دے کر اس کو دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا کر دیا تاکہ توبہ کی توفیق نہ ملے، اور جب توبہ کی توفیق نہ ملے تو اس دنیا سے مرے تو بغیر ایمان کے مرے، مرتے دم کلمہ اسے نصیب نہ ہو۔ یہ رب کی پکڑ ہے، مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہیں ہو۔ ہم نے معمولی سمجھا ہوگا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہمارے لیے جنت پکی ہے، جنت میں میں تو کیا، جہنم میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، قبر میں پتہ چلے گا کون سے اعمال کر کر آئے ہو، اس کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ تم کون سی دنیاوی زندگی گزار کر آئے ہو۔ ہاں میں نے بہت ساری حدیثیں سنائی ہے سرکار کی شفاعت پر، اور ہمیں سرکار کی شفاعت پر یقین بھی ہے، ہاں جنت ہمیں ملے گی بھی، لیکن کب؟ مرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں نہیں بھیج دیے جائیں گے، قبر کی زندگی ابھی باقی ہے، قیامت کی زندگی باقی ہے، پل صراط سے گزرنا باقی ہے۔ پھر اللہ اگر رحم کرے، اگر اللہ بخشش کر دے تو یہ اس کا رحم ہے، اور اگر اللہ پکڑ کر لے تو یہ اس کا عدل ہے۔ بخشش کر دے تو رحم، اور پکڑ کر لے تو اس کا عدل۔ اگر بخش بھی دے اس سے کوئی بعید نہیں، اور اگر پکڑ بھی کر لے ہم کوئی آرگیومنٹ نہیں کر سکتے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ آگے کی ساری منزل ابھی ہماری باقی ہے، اور ہم یہی سوچے ہو کہ ہاں جنت ہماری پکی ہے، جنت میں ہم ہی لوگ جائیں گے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزرے، آپ نے دیکھا کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، اور ایک نوجوان ہے جو سارے نوجوانوں کو بٹھا کر ہنسا رہا ہے۔ حضرت امام حسن بصری اسی انسان کے قریب آئے، اور قریب آ کر اس سے کہا، اے انسان کیا تو نے پل صراط کو پار کر لیا؟ پل صراط پار کر لیا؟ کہا نہیں۔ کیا تجھے پتہ چل گیا کہ تو جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اس نے کہا نہیں حضور، میں یہ بھی نہیں جانتا، نہ پل صراط کو میں نے پار کیا ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تجھے یہ پتہ نہیں کہ پل صراط تو نے ابھی پار نہیں کیا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے تجھے یہ بھی پتہ نہیں، پھر بھی لوگوں کو جمع کر کے تو کھلکھلا کر ہنس رہا ہے، کیا تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں؟ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد اس کی دل کی دنیا بدلی، اور مرتے دم تک کسی انسان نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تھے ڈر والے، ان کے دل میں تھا اللہ کا خوف، ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ہم بے باکی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، ایک نہ ایک دن پکڑ میں آنا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، رب فرماتا ہے قیامت کے دن ہم لوگوں کے منہ پہ مہر مار دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ مہر لگ جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولے گا، ہاتھ بولے گا کہ ہاں اس نے اسی ہاتھ سے پٹاخہ جلایا تھا، اسی ہاتھ سے پٹاخہ خرید کر اپنی اولاد کو دیا تھا، یہ ہاتھ بولے گا۔ نختم علی افواہہم، منہ پر تو مہر ہوگی، ہاتھ بولے گا۔ وتشہد ارجلہم،
اور ہاتھ جس بات کے گواہی دے گا، ہاتھ جو بولے گا، پاؤں اسی بات کی گواہی دے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہاتھ بولے گا اور پاؤں اس کی گواہی دے گا۔ ہے کسی کے اندر طاقت اللہ کی بارگاہ میں سوالوں کے جواب دینے کی؟ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہو؟ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا، اتنا بڑا مجمع بیٹا ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، باقی اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ نافرمان ہو جائے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی، اور پوری دنیا کے لوگ پوری زندگی سجدے میں نکال دے، اللہ کی شان میں کوئی بڑھتری نہیں۔ اللہ کو ہمارے ہی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں اللہ کی ضرورت ہے پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بتاؤ اللہ ہمیں ملے گا؟ نافرمانی کے بعد بھی بندو یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ کو پالیں، نہیں، ڈر پیدا کر لیں اپنے اندر۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، جوانی کی عمر میں کمر جھک گئی تھی، جوانی کی عمر میں کمر جھک گئی تھی، کسی دنیاوی سبب نہیں، اللہ کے خوف سے جوانی کی عمر میں کمر جھک گئی۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا حضرت سفیان ثوری کے پاس، کہا حضور بتائیے تو صحیح آخر بات کیا ہے، آپ کی کمر یہ جھکی ہوئی کیوں ہے؟ آپ ٹال دیتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کے ایک شاگرد نے پکڑا اور پکڑ کر عرض کیا حضور آج تو میں پوچھ کے رہوں گا کہ آپ کی یہ کمر جھکی ہوئی کیوں ہے، کمر جھکی ہوئی کیوں ہے، راز مجھے جاننا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تو بہت اصرار کرتا ہے تو سن لے، میرے ایک استاد تھے جن کے پاس میں نے علم حاصل کیا۔ سفیان ثوری کہہ رہے ہیں میرے ایک استاد تھے جن کے پاس میں نے علم حاصل کیا، ایک وقت آیا، ان کے انتقال کا وقت آیا اور انہوں نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا سفیان جانتا ہے آج میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، چند لمحوں میں یہ دنیا چھوڑ کر میں جانے والا ہوں، لیکن افسوس میرے ساتھ کون سا معاملہ پیش آیا تو جانتا ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے کہا جیسے میرے استاد اتنا کہا تو میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی استاد صاحب بتائیے آج آپ کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے آپ کا وصال ہونے والا ہے، کون سا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے؟ تو استاد نے کہا بیٹا 50 سال میں لوگوں کو پڑھاتا رہا۔ کتنے سال؟ 50 سال لوگوں کو پڑھاتا رہا، لوگوں کو دلوں میں اللہ کا خوف ڈالتا رہا، لوگوں کو اللہ کے قریب کرتا رہا 50 سال تک۔ آج میرا آخری وقت آیا ہے، اس دنیا سے میرا انتقال ہونے والا ہے، چند منٹوں کے بعد میری روح نکلنے والی ہے، لیکن روح نکلنے سے پہلے ہاتف سے آواز آئی، رب کے نقیب نے آواز دی اے انسان تو نے اتنے کام کیے ہیں لیکن میری بارگاہ میں آنے کے تو قابل نہیں ہے۔ 50 سال تک خدمت کی، لوگوں کو اللہ سے جوڑا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا، لیکن کیا آواز آئی کہ آج تو آیا ہے، میری بارگاہ میں آنے والا ہے، لیکن تو میری بارگاہ میں آنے کے قابل نہیں۔ صاحبو بتاؤ اگر کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول نے بھی ہم سے کہہ دیا کہ ہمارے سامنے کھڑے رہنے کے تو قابل نہیں ہے، ہفتے میں 3 مرتبہ شیونگ کرانے والوں سوچنا، نمازوں پر نماز چھوڑنے والوں سوچنا، حرام غذا کھانے والوں، شراب نوشی کرنے والوں، یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ سارے گناہ کے کام کرنے والوں سوچنا، ایک دن رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور رب نے ارشاد فرمایا کہ تو میری بارگاہ میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ بتاؤ اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ ایک رب نے اگر ہمیں بھگا دیا تو دوسرا کون سا در ہے کہ دوسرے در پر جا کر ہم اپنا ہاتھ پھیلائیں گے؟ کوئی ہماری سفارش کر سکے گا جب اللہ ناراض ہو جائے؟ آج اللہ بندوں کو معاف کر رہا ہے، رب تواب ہے،
اور رب فرماتا ہے میں توبہ کرنے والے کی توبہ تو قبول کرتا ہوں، جو توبہ کرتا ہے اس کو میں اپنی بارگاہ میں پسند بھی کر لیتا ہوں۔ رب کریم ہے، توبہ قبول کرتا ہے، جو ہو چکا کر لیجیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ۔ زندگی کا کسی کو پتہ نہیں، کب یہ آنکھیں بند ہو جائے، کب یہ پرندہ، روح کا پرندہ کب ہمارے جسم سے اڑ کر نکل جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ کر لیجئے توبہ، آ جائیے رب کی دہلیز پر، اس دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیجئے۔ جو رب سے ڈرتا ہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور جو رب کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ سب سے ڈرتا ہوا نظر آتا۔ آج اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے صاحبو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آنا پڑے گا رب کی دہلیز پر، رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا پڑے گا۔ بغداد کے اندر ایک بزرگ بازار میں گھوم رہے تھے، رو رہے تھے، بازار میں گھومتے گھومتے رو رہے تھے۔ لوگوں نے پکڑ لیا، کہا بابا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بازار ہے، سارے لوگ خریداری کر رہے ہیں اور تم رو رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ انسان، وہ بزرگ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے، میں روتا اس لیے ہوں کہ میں بازار میں آیا اور بازار میں آ کر میں نے سوچا چلو اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا دوں۔ بازار میں آیا اس لیے ہوں کہ میں نے سوچا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا دوں۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر ہوا کیا؟ کہا وہ اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اللہ مان رہا ہے، آیا ہوں صلح کرانے، اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے، وہ تو مان رہا ہے، یہ بندے نہیں مان رہے۔ یہ بندے دنیا کی چکو چند میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، وہ مان رہا ہے، یہ نہیں مان رہے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، وہی بزرگ قبرستان میں رو رہا تھا، وہی بزرگ قبرستان میں رو رہا تھا۔ لوگ وہاں پہنچے، قبرستان میں اسے روتے ہوئے دیکھا تو پھر پوچھا بابا عجیب بات ہے، بازار میں بھی روتا ہے، قبرستان میں بھی روتا ہے، آج کیا بات ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میرا معاملہ کل والا ہی ہے۔ کام سمجھے نہیں؟ کہا کل بازار میں رو رہا تھا، آج قبرستان میں رو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا سنو، کل میرا ارادہ تھا، بازار میں گیا تھا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا دوں، کل اللہ تیار تھا، بندے نہیں مان رہے تھے، آج قبرستان آیا، قبرستان یہ سوچ کر آیا کہ ان قبرستان والوں کی اور اللہ کی صلح کرا دوں۔ کہا پھر آج کیا ہوا؟ کہا آج بندے تو مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ بندے تو مان رہے ہیں، اللہ منع کر رہا، اللہ بندوں سے اب ناراض ہو چکا۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدل ڈالو، کر لو توبہ۔ جو لوگ کل پٹاخڑے پھوڑ چکے ہیں، جو آج پھوڑنے والے ہیں، پھوڑنے سے پہلے اتنا سوچ لینا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کل جنہوں نے پھوڑے ہیں ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ کل میں ایک جگہ دعوت میں جا رہا تھا، مجھے دیکھ کر بچوں نے اپنے راستے تبدیل کر لیے، تبھی میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مولانا سے تو ڈرتے ہیں، کاش مولانا کے بجائے اگر مولا سے ڈرتے ہیں، مولانا کے بجائے مولا سے ڈرتے تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سے ڈرتے ہو کیا کر لیں گے؟ نہیں، اللہ سے ڈرو۔ جنہوں نے کل کیے، آج جو کرنے والے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، اور جب توبہ کر لیں گے اللہ توبہ بھی قبول فرمائے گا، اور توبہ کے صدقے میں توبہ کرنے والے کو اپنی بارگاہ میں پسند بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔